پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نائجر میں موجود ہیں، جبکہ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ کشمیر کے معاملے کو اٹھائیں گے، بھارت کی ناانصافیوں کو اجاگر کریں گے، مگر ڈان نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق OIC کے اجلاس کے جس ایجنڈے کا اعلان کیا گیا ہے اس میں کشمیر کا معاملہ شامل نہیں ہے۔ اس پورے معاملے پر بات کریں گے، خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ 13 ممالک پر ویزا پروسیس معطل کیا گیا، پہلے خبر آئی کورونا کی وجہ سے تھا، سوال اٹھا بھارت کا نام کیوں شامل نہیں ہے، پھر خبر آئی کہ اس میں ورک ویزا بھی شامل ہے اور سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ہے، کیا بتایا گیا ہے پاکستان کو؟ دیکھیے اس وقت جو ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے انہوں نے ہم سے یہی کہا ہے کہ یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پاکستان کو اکیلے کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں اور ہم نئے پروٹوکولز ڈیولپ کر رہے ہیں اور ان پروٹوکولز کو ڈیولپ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا اجرا کا آغاز کر دیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی وضاحت کی گئی کہ جو آلریڈی ویزا ہم نے ایشو کیے ہوئے ہیں وہ کینسل نہیں ہو رہے اور وہ لوگ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ عارضی طور پر نئے ویزوں کے لیے ہم نے پابندی لگائی ہے، لیکن یہ کوئی زیادہ دیر کی نہیں ہوگی اور اس کو جلد بحال کر دیا جائے گا۔ مگر انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، مگر کیا واقعی سیکیورٹی اسپیسیفک ہے اور کیا معاملہ ہے؟ شاہزیب ابھی ہم سے انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی نہیں ہے، اگر ہم سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو آپ سے ضرور شیئر کر لیں گے، ابھی تک انہوں نے کوئی وضاحت اس قسم کی نہیں۔ مگر یہ واضح کر دیا کہ بہت مختصر مدت کے لیے اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا، روزگار متاثر نہیں ہوگا، نئے روزگار کے مواقع متاثر نہیں ہوں گے پاکستانیوں کے لیے۔ جی ساتھ میں بھی بتائے گا کہ خبریں ہیں کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف ان کی خواہش بھی ہے اور کہیں نہ کہیں پاکستان پر کیا دباؤ ہے، یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اس لیے اس کا جواب دیجیے گا کیونکہ حکومت کا دو ٹوک موقف ہے، وزیراعظم کا دو ٹوک موقف ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، مگر بہرحال سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان کے دوست ممالک کی خواہش ہے یا ان کا دباؤ ہے پاکستان پر بھی کہ پاکستان بھی اپنے تعلقات بحال کرے؟ شاہزیب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میڈیا میں اس قسم کی کیا سرائیاں سامنے آئی ہیں، لوگوں نے اس پر سوشل میڈیا پہ بھی میری نظر سے یہ چیز گزری ہے، لیکن میں واضح طور پر کہتا ہوں پاکستان کا موقف وہی ہے جو ہمارا تاریخی موقف تھا، فلسطین کے موقف پر بھی، فلسطین کے بارے میں بھی موقف ہے جو ہم پہلے اپنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم کسی دباؤ کے تحت کام نہیں کریں گے، ہمیں پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام کی امنگوں اور ان کی خواہشات کا پورا احترام ہے۔ اور پاکستان کے تعلقات بھی متحدہ عرب امارات سے، سعودی عرب سے بہتر ہیں، درمیان میں $1 ارب سعودی عرب نے واپس لے لیے تھے، پھر خبر آئی $1 اور ارب انہوں نے واپس مانگ لیے ہیں، معاملات ٹھیک ہیں پاکستان کے؟ شاہزیب ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آج ہی اللہ کے فضل و کرم سے ایک پیش رفت ہوئی ہے اور سعودی عربیہ نے ایک نئی آرگنائزیشن لانچ کی ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اس میں جو چند فاؤنڈنگ ممبرز جن کو دعوت دی گئی ہے وہ 5-6 ممالک ہیں، جس میں سعودی عربیہ بھی ہے، عرب امارات بھی ہے، بحرین بھی ہے اور دیگر جارڈن بھی ہے، اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی، پاکستان نے اس دعوت کو قبول کیا۔ آج میں نے اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور آج سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے ایک نئی ڈیجیٹل اکانومی کی طرف پیش رفت کی ہے، انشاءاللہ مل کے سعودی عربیہ اور پاکستان اس میں آگے بڑھیں گے۔ اور آپ OIC کے جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے اس میں شرکت کے لیے وہاں موجود ہیں، آج خبر بھی آئی کہ کشمیر ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں اور OIC کی اپنی ویب سائٹ پر جو ایجنڈا ہے اس میں فلسطین کاز کا نام لے کر موجود ہے، فائٹ اگینسٹ وائلنس کی بات ہے، انتہا پسندی، دہشت گردی، اسلاموفوبیا، اس کے بات ہے مذہب کو بدنام کرنے کے حوالے سے یہ ایجنڈے میں شامل ہے، روہنگیا مسلم کے لیے فنڈ ریزنگ کی جائے یہ شامل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس شامل ہے، کشمیر کا نام لے کے بات نہیں کی گئی ہے اس میں۔ کیا ہے پاکستان کے اس حوالے سے موقف، کیا اس پر بات ہوگی اور واضح طور پر ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے، ہندوستان اس قسم کی کیا سرائیاں کر رہا ہے، انڈین میڈیا نے اس کو اچھالنے کی کوشش کی ہے جو حقائق کے برعکس ہے۔ میں نے آج ہی
अभी आपकी गुफ्तगू से कुछ मिनट पहले मेरी सेक्रेटरी जनरल OIC से बात हुई और मैंने कहा इस किस्म की क्या सराहियां हिंदुस्तान की तरफ से आ रही हैं, तो उसमें उन्होंने वाजे कहा कि बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। कल इजलास शुरू होगा, जब एडॉप्शन होगी रेजोल्यूशंस की, उससे वाजे हो जाएगा कि कश्मीर एजेंडे पे है या नहीं है और OIC का कश्मीर पर क्या मौकिफ है। मैं आपको वाजे कहना चाहता हूं कि OIC का मौकिफ जो था वही है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को इसमें नाकामी होगी। अच्छा, और आपकी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बारहा कहा गया कि कश्मीर के मामले पर OIC एक स्पेशल मीटिंग बुलाए। आपने दरमियान में एक सख्त बयान भी इस हवाले से दिया था, वो मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। तो क्या दोस्त ममालिक की जानिब से ये है कि उनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस थी इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि OIC की हमारी दरखास्त पर सेक्रेटरी जनरल ने OIC का एक स्पेशल एनवॉय भेजा आजाद कश्मीर। हिंदुस्तान ने उसको नहीं इजाजत दी, हमने इजाजत दी। उस स्पेशल एनवॉय ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। मेरी इत्तला के मुताबिक कल के इजलास में जो स्पेशल एनवॉय हैं कश्मीर पे OIC के, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब मैं मुंतजिर हूं उस रिपोर्ट को कि वो रिपोर्ट क्या है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपने जो उनके ख्यालात हैं और तासुरात हैं वो दीगर OIC ममालिक से शेयर करेंगे। मतलब यानी पाकिस्तान तवक्को कर सकता है कि OIC की तरफ से एक दो टोक मौक़िफ़ फाइनली सामने आएगा। जो कश्मीर के अवाम के साथ भारत जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसके हक में ये एक दो टोक मौक़िफ़ की हम उम्मीद कर सकते हैं। मुझे OIC से यही तवक्को है।